دلن قریبا کلم ہل بصر یا ہوا اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی آدائہم و منکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ قاسم شاہ جی کی والدہ اور ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے آپ نے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے جتنی بلند آپ پڑھ سکیں اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ آج کی صفحہ اداء صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ برسی کے معنی ہیں ویسے تو برس سے ایک برس سے برسی ہے یعنی سال ہو گیا، یہ تو لغوی معنی ہے، لیکن ہر کام کے ایک برس گزرنے کے بعد برسی نہیں ہوتی۔ مثلا بندہ 20 سال سے 21 سال کا ہو جائے تو 21ویں برسی نہیں کہتے۔ برسی کی لفظ آئے تو اصطلاحاً اس نے اپنے معنی اس طرح جمع کر لیے ہیں کہ اس سے تصور یہ ابھرتا ہے کہ انتقال کیے ہوئے اتنے سال گزر گئے، ایک اور سال گزر گئے، یعنی برسی
یاد دلاتی ہے کسی کے فوت ہونے کی. اور برسی مختلف افراد، مختلف اقوام، مختلف مسالک مختلف انداز میں کرتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے اگر شاعر بڑا ہو، اگر کوئی سائنسدان بڑا ہو، اگر کوئی اسکالر بڑا ہو، اس کی برسی پہ ریفرنس ہوتا ہے، اس پہ پھر مرحوم کی باتیں ہوتی ہیں، مرنے والے کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی زندگی پر روشنی ڈالی جاتی. لیکن جب ہم اپنے جانے والوں کی برسی کرواتے ہیں تو پھر ہم مرنے والوں کی باتیں نہیں کرتے. بہت شکریہ، بہت نوازش. پھر ہم ان کا ذکر نہیں کرتے جو مر جاتے ہیں، پھر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جو مرے ہوں کو اپنی نالین کے لمس سے زندگی عطا کرتے ہیں. ہمارا ذرا الگ سے طریقہ ہے. ویسے مرحوم کے معنی بھی مرنے والا نہیں. ہمارے ہاں مرحوم اسے کہتے ہیں جو مر جائے، حالانکہ مرحوم کے معنی ہیں جس پر رحم کرتے، یعنی رحمت کیا گیا شخص، رحمت سے نوازا گیا فرد، اسے مرحوم کہتے ہیں. اور ہم ہر مرنے والے کو مرحوم نہیں کہتے. غور نہیں فرما رہے آپ. ہم ہر مرنے والے کو مرحوم نہیں کہتے، کیونکہ مرحوم وہی ہے جس پر رحمت کی جائے، اور جو رحمت للعالمین کی بیٹی کی مخالفت کر کے مر جائے. بہت اچھے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اسے تو ہم بالکل ہی مرحوم نہیں کہتے. ہاں وہ تو بس فنار ہو گیا نا. ویسے ایک لفظ آن جہانی بھی ہے، کیونکہ وہ تھا، اب نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ہم اسے مرحوم کہتے ہیں، یعنی اس پر رحم کر دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مکتب میں، ہمارے مسلک میں جب آپ مرنے والے کو مرحوم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں موت زحمت نہیں ہے. بہت شکریہ. ہمارے ہاں موت زحمت نہیں ہے، رحمت ہے تو مرحوم کہہ رہے ہیں. اگر موت رحمت نہ ہوتی تو مرحوم کیسے کہتے؟ یعنی اس کے لیے کہہ رہے ہیں نا. یعنی میں اگر مجلس میں کسی بیٹھے ہوئے فرد کو مرحوم کہہ کے آواز دوں تو بندہ ناراض ہو جائے گا کہ مجھے مرحوم کیوں کہہ رہے ہو، میں تو زندہ ہوں. یعنی مرحوم کے معنی مرنے والا کر لیے گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مرحوم کے معنی ہیں جس پر رحمت کر دی جائے، جس پر رحم کر دیا جائے، جس پر رحم کر دیا جائے. میں نقوی صاحب فکرہ وہ کہنے جا رہا ہوں کہ میرے مجمع میں بیٹھے ہوئے افراد جو موسم سے بے نیاز ہو کے فکرے کو سنیں گے، ان کی آوازیں ضرور بلند ہوگی. ہمارے ہاں مرنے والے پر رحم اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ جس کو دیکھنے کی آنکھیں تاب نہیں رکھتی وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. چلیں، آپ نے اچھا سنا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو آیت تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ بھی ہے اس کا. قرآن کہہ رہے ہیں من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. صاحب ایمان ہے یا صاحبہ ایمان ہے تو پھر ملے گا کیا؟ یہاں جنت کی بات نہیں ہو رہی.
کوثر کی بات نہیں ہو رہی، طوبہ کی بات نہیں ہو رہی، حوروں کی بات نہیں ہو رہی. مالک ایسا خوبصورت وعدہ کر رہا ہے، خوبصورت نہیں قبلہ، خوبصورت وعدہ کر رہا ہے، اتنا پیارا وعدہ کر رہا ہے. مالک فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے، من ذکر و انثی، تمیز نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. ہاں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس ایمان ہو تو پھر ملے گا کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو پھر ہم اس کو بدلے میں طیب زندگی عطا کریں گے. بہت اچھا، بہت اچھا آپ نے سنا. پھر اس کے بدلے میں بابا جی طیب زندگی عطا. کیا کہنے میں اپنی زندگی قربان کروں قرآن کے اس فکرے پر، ان چند الفاظ پر کہ مالک نے حقیقت ہی بتا دی موت کی. فرمایا ایمان رکھتے ہو، عمل صالح کرتے ہو، پھر اس بات سے غرض نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت. ہاں یہ ذہن میں رہے کہ جب صلے میں مرد اور عورت کی تمیز نہیں نا، جب جزا میں مرد اور عورت کی تمیز نہیں، تو پھر کوئی مرد علی سے لڑے تو بھی سزا وہی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بہت شکریہ. جب سزا ہو جزا میں یہ تفریق نہیں ہے کہ وہ مرد ہے تو بھی جزا ملے گی، تو ملے گا کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے طیب زندگی عطا کریں. اس کا مطلب ہے کہ کیا مقام ہے محمد و آل محمد کی محبت کا کہ جس میں مر جائیں تو زندگی ملتی ہے. غور فرمائیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے طیب زندگی عطا کریں. پھر سن لیں طیب زندگی. تو یہ طیب لفظ جو ہے پہلے اس پہ غور کر لیں. یہ طیب کیا ہے؟ توجہ، طیب ضد ہے خبیث کی، اور خبیث ضد ہے طیب کی. جو طیب نہیں ہوتا نا وہ خبیث ہوتا. پچھلے حضرات ذرا توجہ فرمائیں گے. جو طیب نہیں ہوتا وہ خبیث ہوتا. اس میں میں سورہ اعراف سے قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتا ہوں، 157 نمبر آیت، جس میں مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. کہ توجہ، جو اتباع کرتے ہیں ہمارے نبی کا، ہمارے امی کا، ہمارے رسول کا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو وہ ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. ذرا توجہ، وہ ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. تو وہ کرتے کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، وہ معروف کے کرنے کا حکم دیتے، وینہاہم عن المنکر، اور جو منکر ہے اسے روکتے ہیں، اس سے منع کرتے تھے. نہیں ہے نا، نہیں عن المنکر آپ کے فروع دین میں بھی ہے. تو رسول جس سے روکے وہ منکر ہے. پھر سن لیں، رسول جس سے روکے وہ منکر ہے، رسول جس کا حکم دیں وہ معروف ہے. اور یہ غدیر کے میدان میں مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ بلند کر کے بتا دیا تھا کہ ولایت علی معروف ہے. توجہ، جو مخالفت کرے وہ منکر ہے. اس سے سادہ گفتگو تو نہیں ہو سکتی. اس سے اگلی لفظیں ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ جسے وہ طیب سمجھتے ہیں نا اسے تمہارے لیے حلال کر دیتے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، حکیم، جسے وہ خبیث سمجھتے ہیں اسے حرام کر دیتے. اس کا مطلب ہے جو حرام ہے وہ خبیث ہے، جو خبیث ہے وہ حرام ہے. اب سانس لے لیں، میں فکر دہراتا ہوں. جو حرام ہے وہ خبیث ہے، جو خبیث ہے وہ حرام.
ہاں پھر یہ ذہن میں رہے جو طیب کی ضد میں ہے نا وہ حرام بھی ہے. ذرا جاگنا، میں نتیجہ عرض کروں گا. جو طیب کی ضد میں ہے نا وہ حرام بھی ہے، وہ خبیث بھی ہے. تو زیادہ دور نہیں آپ کو لے جاتا. رسول بیٹی کے گھر میں آئے ہیں، چادر مانگی ہے، آپ کی مرضی ہے. چادر تان کے بیٹھ گئے ہیں کہ پہلے حسن آ گئے ہیں اور حسن نے اماں کو سلام کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، اماں کو سلام کیا ہے اور سلام کر کے عرض کیا ہے کہ یا امی انی اشم عندہ کے رائحتن طیبہ کانہا رائحت جدی رسول اللہ. اماں میں آپ کے نزدیک اپنے نانا کی طیب خوشبو سونگھ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کی مخالفت میں آئے تو خوشبو بھی خبیث ہے. جسے بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگر رسول کی مخالفت میں آئے. اچھا پھر یہ حسن نے نہیں کہا، یہ حسین نے بھی کہا، یہ مولا علی نے بھی کہا. اور یہ جو 5 چادر کے نیچے ہے نا جو ان کی خوشبو ہے وہ طیب ہے، اور جس کا ان سے تعلق ہے نا وہ طیب ہے. جو ان کا مخالف ہے وہ کل بھی خبیث تھا. مرضی آپ کی. جو ان کا مخالف ہے وہ کل بھی خبیث تھا. لیکن یہاں تذکرہ ہو رہا ہے حیاتن طیبہ، ہم اسے طیب زندگی عطا کریں. اس کا مطلب ہے کہ جو عمل صالح کرے، توجہ، اور صاحب ایمان ہو. میں عمل صالح پہ اور ایمان پہ دو فکریں کہہ لیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھتی ہے. یہ عمل صالح کیا ہے؟ صالح عمل کسے کہتے ہیں؟ توجہ، نماز عمل صالح ہو سکتی، ہر نماز عمل صالح نہیں ہوتا. بابا جی ہر نماز عمل صالح نہیں ہے. میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں، نماز کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن کہہ رہا ہوں ہر نماز عمل صالح نہیں ہے. لے آپ زمین پکڑ کے بیٹھے، اگر ہر نماز عمل صالح ہوتی تو اور مولا حسین کے پاس آ کے پہلا فکرہ یہ نہ کہتا مولا مجھے ان نمازوں کی معافی مل سکتی ہے جو آپ کی مخالفت میں پڑھی ہیں؟ جو ہاتھ اٹھا سکیں بھائی، مولا ان نمازوں کی معافی مل جائے جو آپ کی مخالفت میں پڑھی. اس کا مطلب ہے کہ حسین کی مخالفت میں پڑھی ہوئی نماز نہیں، آپ بیدار نہیں ہیں. حسین کی مخالفت میں پڑھی ہوئی نماز پوری ہو سکتی ہے، صالح نہیں ہو سکتی. صالح پہلے سمجھ لیں کیا ہے. آئیں بسم اللہ، پہلے صالح سمجھیں کہ صالح کیا ہے. رسول فرما رہے ہیں، قرآن کی بھی آیت ہے، رسول فرماتے ہیں یا علی انت صالح المومنین، علی تو مومنین کا صالح ہے. اس کا مطلب ہے نماز صالح ہے ہی وہ جس میں علی ہے. بسم اللہ، وہ عمل صالح ہے. اگر علی نہیں ہے تو نماز بھی عمل صالح نہیں ہے. پھر اس کے بعد صرف عمل صالح کی شرط نہیں ہے، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن بھی ہو. اچھا یہ دیکھیں نا کیسا قرآن کا انداز کیا ہے کہ پہلے اللہ فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے من ذکر او انثی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. اچھا عمل صالح کرے، پھر آگے کہہ رہا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ. نماز مومن ہی پڑھتا ہے؟ نہیں، صرف مومن نہیں پڑھتے. اگر ہر نماز پڑھنے والا مومن ہوتا تو کربلا میں جو نمازیں ہوئی تھیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، جہاں نمازی تھوڑے تھے نا، جہاں نمازی تھوڑے تھے وہ ایمان والی تھی. کچھ حضرات مل گئے ہیں ساتھ، کچھ اور بھی مل جائیں گے. جہاں زیادہ تھے وہ ایمان والی نہیں تھی. پہلے سمجھو کہ وہ ایمان کیا ہے، مومن بندہ ہوتا کیسے. اچھا چلے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے. کافر کون ہے؟ جس کے دل میں کفر ہے. جاگ رہے ہیں؟ مومن کون ہے؟ بہت اچھے، جس کے دل میں
ایمان ہے۔ کافر وہ جس کے دل میں کفر، مومن وہ جس کے دل میں ایمان۔ تو یہ ایمان قبلہ آتا کہاں سے؟ بابا جی کہاں سے ایمان آتا؟ اس پہ بھی غور فرمائیے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، ہم نے تمہیں ایمان کی محبت دے کے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایمان ہے جس سے محبت کرنا ہے۔ جاؤ کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر، گلی گلی، ملک ملک پھر کے پھر مجلس حسین میں آنا۔ ہم تمہیں وہ ایمان بتائیں گے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر کہیں نہ ملے تو آؤ ہم دکھاتے ہیں۔ میدان خندق کا علی اٹھ کے جا رہے ہیں اور رسول اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایمان کے دعوے داروں سے فرما رہے ہیں او ایمان کے دعوے دارو، ایمان وہ جا رہا ہے جو ہاتھ اٹھا سکا۔ بھائی آپ جی ہیں سلامت رہے جی، بسم اللہ۔ نوازش کی شکریہ، مہربانی۔ اس کا مطلب ہے جس کے دل میں علی ہے۔ جی بسم اللہ۔ آپ حکیم صاحب کہتے ہیں تو پورا فکرہ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں میدان ہے خندق کا، کاظمی صاحب خندق کا میدان ہے، اور کوئی خندق عبور کر آیا۔ اچھا جنہوں نے خندق عبور کی ہے نا وہ بندے 7 ہیں۔ کتنے؟ 7 کی انہوں نے وہاں سے ہے جہاں تنگ تھی۔ جہاں سے تنگ تھی نا، اور انہیں ڈھونڈنا نہیں پڑا کہ تنگ کہاں سے، انہیں پتا تھا کہ فلاں جگہ پہ تنگ ہے۔ اچھا مجھ سے نہ پوچھنا بھائی، میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ تنگ کس نے کھودی۔ وہ جو 7 بندے ہیں نا ان کے نام پڑھ لو۔ وہ جو 7 بندے آئے ہیں نا ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کا بھائی ادھر بھی تھا۔ آپ غور نہیں فرما رہے، وہ عبور کر آئے۔ اب بولے وہ 7 نہیں بولے، بولا ایک ہی، وہ عبد ود بولا ہے، عمر ابن عبد ود وہ بولا ہے۔ اب روایات 2 ہیں کہ اس نے رسول کے خیمے کے سامنے نزا نصب کی، ایک یہ کہ خیمے میں مارا، دونوں روایات میں۔ اور اس نے کہا کہ سرکار کو مخاطب کیا، مخاطب اس نے مصطفیٰ کو کیا۔ چلیں فکرہ میں یہاں کہہ جاؤں ضائع نہ ہو جائے، آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ مخاطب مصطفیٰ کو کیا، گئے علی ہیں۔ یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نیچے ہے، ہاں للکارا اس نے رسول کو ہے، گئے علی ہیں۔ اس نے کہا ہے، اس کا اعلان یہ تھا، بچے بھی جانتے ہیں۔ اب کئی بندے کہتے ہیں پھر کہیں گے یہ تو حکیم نے مجھے اس طرف موڑ دیا ہے، میں تو دوسری طرف جا رہا تھا۔ حکیم کہتی اسے ہیں جو زندگی کا رخ ہی موڑ دے۔ میں اس طرف آ گیا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ وہ للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ آپ کے دین میں جو تمہارے دین کے مخالف کو قتل کرتا وہ غازی ہے اور اس کے لیے جنت واجب، اور جو دین کے مخالف سے مارا جائے وہ شہید ہے۔ توجہ، ناد حسین جاگنا، وہ شہید ہے اور وہ بھی سیدھا جنت میں۔ تو آؤ جنت کا دروازہ کھول کے کھڑا ہوں، مجھے مارو غازی بن جاؤ، مجھ سے مارے جاؤ شہید ہو جاؤ۔ نہ کسی کا دل غازی بننے کو چاہا، توجہ، نہ کسی کا دل۔ قرآن ہے، سورہ احزاب پڑھ لے، اگر میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں تو پھر آپ اعتراض کر لیں، توجہ فرمائیے گا۔ نہ کسی کا مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ جنگ ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے، میں ذات تو نہیں گنواتا پھر بندے غصہ کر جاتے، میں پتہ ہی ہے تو میں کدی گل پہ کر، انہوں نے کہا جی بڑے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ہاں، نے کہا بھئی میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے
مجھے بھی شہادت مل جائے، لیکن ڈرتا ہوں کہیں ماری نہ جاؤں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ڈر لگتا ہے کہیں ماری نہ جاؤں۔ وہاں نہ کسی کا غازی بننے کو دل چاہا، نہ کسی کا شہید ہونے کو۔ جب رسول نے فرمایا نا من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ اور یہ کتا کسی صحابی نے نہیں کہا، اس نے کہا ہے جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مصطفیٰ کے دروازے پہ اونچا بولے وہ الوہیت کا سند یافتہ کتا ہے۔ جی آپ جی بسم اللہ مل کے بولو حیدری۔ اللہ بولتا ہے نا رسول کی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب رسول بولتے ہیں تو وحی ہوتی، اس کا مطلب وحی نے اسے کتا قرار دی۔ حالانکہ یہ ممبر کی لفظ نہیں ہے، لیکن رسول نے فرمایا۔ ہاں رسول فرما رہے ہیں من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ تو پھر علی اٹھے۔ علی اٹھ رہے تھے کہ رسول نے اشارہ کیا، علی بیٹھ گئے۔ جس بندے کو اب بھی نہیں پتا نا شیعہ رسول کیسا مانتے ہیں، وہ اس ایک فکرے کو دل میں رکھ کے چلا جائے، ہمارا رسالت پہ ایمان تو میں پتا چل جائے گا جو خیبر شکن کو اپنے ابرو کے اشارے سے اٹھتے ہوئے بٹھا دے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، جو خیبر شکن کو ابرو کے اشارے سے اٹھتے ہوئے بٹھا دے، جی بسم اللہ صلی، اسے مصطفیٰ کہتے۔ علی بیٹھ گئے۔ رسول نے پھر فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا، پھر علی اٹھے۔ توجہ، پھر رسول نے بٹھا دیا۔ تیسری بار جب رسول نے فرمایا تو پھر علی اٹھے، پھر آپ رسول نے بٹھایا نہیں۔ ہاں کیونکہ رسول کو پتا تھا یہ اٹھے گا تو دین اٹھے گا۔ جاگنا۔ علی اٹھے، سرکار دو عالم نے خود تیار کی، سرکار دو عالم نے خود تیار کی۔ یہ فکرہ آپ کے ذہنوں کی مسجد میں محبت امیر المومنین کی اذانیں دے گا۔ رسول خود تیار کر کے سامنے کھڑا کر کے وجہ اللہ کی پیشانی چوم کے امامہ گلے میں ڈال کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور رسول فرما رہے ہیں اللہ تو جانتا ہے میرے پاس علی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے، اللہ تو جانتا ہے میرے پاس علی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر جب علی چلے پھر رسول نے فرمایا برز الایمان، ہاں کلہ، کل کا کل ایمان، یعنی جز پیچھے رہ ہی نہیں گیا، ہاں کل چلا گیا۔ اگر کوئی کہے کہ اجزاء رہ گئے تو نہیں، اجزاء تھے ہی نہیں۔ جو علی کے ساتھ ہیں وہی اجزاء ہیں، جو علی کے ساتھ نہیں وہ اجزاء بھی نہیں، کل کا کل ایمان گیا۔ کہاں گئے؟ برز الایمان، کل کفر کے مقابلے، جو علی کے مقابلے پہ آئے وہ صرف کافر نہیں۔ پنڈی والوں ایک فکرہ کہوں، لطف لیں گے آپ، اور آپ کے یقین جانی آوازیں بھی بلند ہو جائیں گی۔ علی کا دشمن سادہ کافر نہیں، کیونکہ علی کل ایمان ہے۔ اور پھر میں آج کل مجالس میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ علی کو اصحاب رسول کی فہرست میں نہ رکھنا، کیونکہ علی اور اصحاب میں فرق رسول نے خود بتایا ہے۔ صحابیوں کا دشمن، بھائی توجہ، جہنمی ہو سکتا ہے، صحابہ کا دشمن گناہگار ہو سکتا ہے، فقط علی ہے جس کا دشمن حرام زادہ ہوتا ہے۔ یا آپ یہ نہیں، آپ سلامت رہو، بڑی مہربانی۔ فقط علی ہے کائنات، کسی کا دشمن حرام زادہ نہیں۔ علی کا دشمن، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو رسول نے فرمایا، رسول نے فرمایا تو پھر اللہ نے کہا۔ جب بنانے والا کہہ رہا ہے حرام ہے، توجہ فرما رہے ہیں، تو جس کے دل میں علی ہے، علی چونکہ ایمان ہے وہ مومن ہے، علی کل ایمان ہے، جس کے دل میں علی ہے وہ مومن ہے۔ اور جو علی کی ولایت پہ مرے، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے طیب زندگی عطا کریں گے۔ اس کا مطلب ہے علی والے جب مرتے ہیں تو مرتے نہیں،
موت کے دروازے سے گزر کے طیب زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ میں عنوان پہ پڑھ رہا ہوں نا، موت کے دروازے سے گزرتے ہیں، طیب زندگی میں قدم رکھتے ہیں، وہ زندگی ہوتی۔ اور پھر میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، پھر رسول فرما رہے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے، یعنی مرتے ہوئے بھی اس کے دل میں محبت ہو، تو پھر وہ شہید ہے۔ پھر وہ، یعنی ہمیں شہید ہونے کے لیے قتل ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے۔ ہمیں شہید ہونے کے لیے قتل ہونے کی، اور یہ جو لفظ شہید ہے نا، اس پہ بھی غور فرمائیں۔ پہلا شہید کون ہے؟ میں سانس لے لیتا ہوں، آپ سوچ لیں۔ پہلا شہید ہے اللہ۔ غور فرمائیے، پہلا شہید ہے اللہ۔ نام پڑھ لیں اللہ کے، جہاں 99 نام لکھے ہیں نا اللہ کے، وہ پڑھ لیں۔ پہلا شہید اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شہید قتل ہونے والے کو نہیں کہتے، ہاں، بغیر قتل ہوئے، توجہ، زندگی میں جو شہید ہیں وہ یا اللہ ہے یا علی ہے۔ کھا گئے آپ، فکر ہی کھا گیا میرا۔ چلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرا حبیب جب کافر کہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں، تو قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، تو ان سے کہہ دو میرے تمہارے درمیان دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ وہ الکتاب کا علم تو میرے مولا علی کے پاس ہے۔ کتنے گواہ رکھے اللہ نے؟ بولو، دو گواہ۔ غور فرمائیے، اگر گواہ دو ہوں اور دو میں سے ایک نہ رہے، کیا بات ہے آپ کی؟ آپ بتا دیں نا، تو بہتر کون جانا؟ ختم ہو گیا نا، یعنی مقدمہ زائل، گواہ کا منحرف ہونا یا ختم ہو جانا یا چلے جانا یا کسی کا دوسرے گواہ کو تسلیم نہ کرنا، کسی ایک گواہ کا انکار مدعی کا انکار ہے۔ نہیں، غور نہیں فرما، کسی ایک گواہ کا انکار مدعی کا، جس نے دعویٰ کیا ہے اس کا انکار ہے۔ دعویٰ رسول نے کیا رسالت کا، گواہ ہے دو، ایک ہے اللہ، ایک ہے علی۔ آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہہ کے پہلے گواہ کو مان لیا، پھر آپ نے مدعی کے متعلق کہا واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اگر آگے اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہا تو انکار علی کا نہیں محمد کا ہے۔ جی آپ سلامت رہے۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیے۔ جی بسم اللہ، آئیے سرکار، آئیے آئیے جی، بر محمد آل محمد بلند صلوات۔ بسم اللہ۔ میرے واجب الاحترام میرے بڑے بھائی جناب سید علی رضا بخاری صاحب، وہ تشریف لے آئے۔ میں انہیں زیادہ دیر بٹھاؤں گا نہیں، زحمت تو میں نہیں کہتا کیونکہ یہاں زحمت ہوتی نہیں، یہاں رحمت ہی ہوتی ہے، لیکن زیادہ دیر ان کو نہیں بٹھاؤں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے طیب زندگی عطا کریں۔ بابا جی، تو یہ طیب زندگی کیا ہے؟ توجہ، بندہ مر گیا، زندگی طیب کیسے؟ مرنے کے بعد زندگی کہاں سے؟ کسی مسلک میں نہیں ہے،
زیادہ سے زیادہ اگر کوئی موت بعد از حیات پہ یقین رکھے بھی تو فاتحہ ہی پڑھتا ہے، ہاں اپنے مرحوم سے باتیں نہیں کرتا۔ آپ غور نہیں فرما، ایک مذہب ہے پوری کائنات میں، وہ ہے فقہ جعفریہ، جو اپنے مرحوم کو قبر میں اتار کر اس کے سرہانے بیٹھ کے کہتے ہیں سن اور سمجھ۔ آپ جی یہ سلامت رہیں، سن سمجھ، وہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی۔ اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مر کے بھی عقل نہیں مرتی، اور نہیں فرما رہے، شعور نہیں مرتا، عقل اچھا افہام کا مطلب کیا ہے؟ سن اور سمجھ۔ کئی بندے سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ آج کل زیادہ مسئلہ ہے ہی یہی کہ سنتے لوگ زیادہ ہیں، سمجھتے کم ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد وہ جو بندہ ہے جو زندگی میں اردو خطبہ سے بھی کہتا تھا کہ تیری اردو بڑی ثقیل ہے، وہ مر کے عربی سمجھنے لگ گیا، قبر میں اترا ہے تو سرحانے عربی میں تلقین ہو رہی، تو وہ عربی تلقین کیسے سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات ہیں، یہاں سے لے کے آخری کھڑے ہوئے میرے محسن تک، کسی سے پوچھو جی عربی آتی ہے؟ توجہ، تو کسی کو آتی بھی ہوگی، کوئی عرب میں رہ کے آیا ہے تو وہ مروجہ اردو آتی ہوگی جو رائج ہے آج کل، جو ملکوں میں بولی جاتی ہے، وہ گرامر والی نہیں آتی، لیکن وہ جو پڑھی جاتی ہے نا وہ گرامر والی پڑھی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یا فلاں بن فلاں۔ میں خاموشی کی وجہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، جو بندہ اس فکرے پہ بھی چپ کر جائے، جب مرے ہوئے بندے کے سرہانے بندے کہتے ہیں یا فلاں بن فلاں، یہی تو علی ماننے کا بابا جی فائدہ ہے کہ قبر کے سرہانے بیٹھ کے بھی بندے کو یقین ہوتا ہے بیٹا کس کا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ اسمع افہم، سن اور سمجھ، وہ سنتا بھی ہے وہ سمجھتا بھی ہے۔ بس بات تمام کر رہا ہوں، یہ تلقین ہم نے ایجاد نہیں کی، آئمہ نے بتائی، اور شہزادی نے بھی اپنی وصیت میں مولا علی سے کہا تھا۔ کس شہزادی نے؟ مخدومہ عالمین۔ صدیقہ کبریٰ نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا یا علی میری تلقین خود پڑھنا، حالانکہ ضرورت نہیں انہیں تلقین، ان کا جنازہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ شریعت زندہ رہے، کفن بھی اس لیے ہوتا ہے کہ شریعت زندہ رہے، تلقین بھی اس لیے کہ شریعت زندہ رہے۔ فرمایا یا علی میری تلقین خود پڑھنا، تھوڑی دیر مصائب کے لیے بیٹھ جائے، میں پڑھ لوں مصائب کے۔ جب فکرہ شہزادی نے مکمل کیا نا، ہر بندے کی ہائے نکل جائے، فرمایا یا علی میری تلقین خود پڑھنا، اور تلقین پڑھتے ہوئے میرا دایاں کندھا نہ ہلانا۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ ہو گئی عبادت، آپ رو پڑے، یہی عبادت ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی میں عرض کر، بابا جی فرما رہے ہیں کہ کھل کے بتاؤ کہ وجہ کیا۔ سیدہ کی دائیں پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، خود نہیں ٹوٹی تھی، کسی نے توڑی تھی۔ دایاں بازو بھی ٹوٹا ہوا،
یہ تو آپ بزرگ ذاکرین سے بھی مجھ جیسے مبتدیوں سے بھی سن چکے ہیں کہ بابا کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتے تھے۔ سارے نمازی جو ولی اللہ پڑھتے ہو، یہ موتیوں والی دانوں والی تسبیح کے علاوہ کبھی کبھی ہاتھ پہ بھی تسبیح پڑھا کرو، اور ہاتھ پہ تسبیح پڑھ کے جنت البقیع کی طرف رخ کر کے کہا کرو بی بی یہ تیرے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا صدقہ ہے۔ شہزادی یہ کونین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، جو حکم تھا میں نے وہ تعمیل کر دی۔ میں چند وصیتیں اور شہزادی کی پڑھتا ہوں۔ فرمایا یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ آئیں جی آئیں بسم اللہ، آ جائیں آ جائیں۔ یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھا۔ ایک وصیت جو بہت کم پڑھی جاتی ہے، فرمایا یا علی جو تابوت اسماء بنت امیس نے بنا کے دکھایا، سرکار دعا کی اس میں مجھے رکھنا۔ تابوت بنوایا، وقت رات کا، اس پہ تابوت، تابوت پہ 7 چادروں کا کفن، جس کا 7 چادروں کا کفن تھا، جنازہ رات کا تھا اور پھر تابوت میں تھی، اسی کی بیٹی بغیر چادر کے، سبحان اللہ مرحبا جزاک اللہ، مالک الملک مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ یا علی اسماء بنت امیس نے جو تابوت بنایا ہے اس میں مجھے رکھنا۔ یا علی فلاں 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 میرے جنازے میں نہ آئے۔ جو بندہ ابھی تک آدمی صاحب ہائے نہیں کر سکا نا، میں اسے فکرہ بھیج رہا ہوں، شہزادی آنسو عطا کریں گی۔ فرمایا یا علی میری قبر پہ پہرا دینا۔ یا علی میری قبر پہ پہرا دینا۔ عجیب وصیت کی شہزادی۔ اب جو یہاں پہ غیر سید بیٹھے ہو ان کی عظمت کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں جی۔ میں عرض کرتا ہوں حکیم صاحب تعمیل حکم کروں گا، جو غیر سید بیٹھے ہو تمہاری فضیلت کا فکرہ کریں۔ شہزادی نے فرمایا یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ ہائے یہ عجیب وصیت ہے بات۔ یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ میرے مولا نے پوچھا شہزادی کچھ لوگوں کا منع کر دیا، یہ عمار کا تخصیص کے ساتھ کیوں حکم ہے، کیوں وصیت ہے؟ فرمایا یا علی مجھے حسن نے بتایا کہ جہاں مدینے میں لوگ جمع ہوتے ہیں نا، عمار وہاں جا کے کہتا ہے بطول سچی ہے۔ سیدہ سلامت رکھے۔ میں اپنی طرف سے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، سمجھنا اس فکرے کو۔ یہ سمجھ لو موالی رضا شاہ جی اب پرانے ذاکر ہیں، آپ کا سایہ سلامت رکھے مالک، اس پہ میں آپ سے دعا چاہوں گا۔ یاد رکھنا شیعو، صداقت سیدہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بطول کے جنازے میں شرکت کی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ فرمایا یا علی حسنین کو میری قبر پہ لانا۔ یا علی حسنین کو میری قبر پہ لانا۔ ایک عجیب وصیت ہے تو سلطان دہلوی صاحب نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شہزادی فرماتی ہیں یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہو نا، جب چاند نظر نہ آئے تب میری بیٹیوں کو میری قبر پہ لانا۔ آئے سیدہ نہیں پسند فرماتی تھی کہ چاند کی روشنی میں میری بیٹیاں گھر سے نکلیں، بالکل قریب آ گئے ہوں۔
شہزادی فرماتی ہیں یا علی زیادہ وقت مسجد میں گزارنا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنا۔ سیدہ کون سا وقت؟ فرمایا بالخصوص مغربین اور تہجد کے درمیان مسجد میں وقت گزارنا۔ سیدہ کیوں؟ فرمایا اس وقت میں میری زینب قرآن پڑھتی ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ بس دو فکریں اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ تو تھوڑے زخم میں نے پڑے، تھوڑے زخم پڑے ہیں۔ یہ نازک دل والے مومنین ہوتے ہیں۔ میں بالکل عریاں روایت نہیں پڑھتا، ہاں میں اشارے سے گزر جاؤں گا۔ جناب کریم کربلا شہید نینوا مولا حسین 3 جمادی الثانی کے بعد بابا کی انگلی پکڑ کے مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے۔ اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، مٹی پہ بیٹھ گئے، گھٹنوں پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر لی شبیر نے۔ علی بھی سامنے بیٹھ گئے۔ فرمایا حسین تیری ماں کی وصیت تھی میرے بعد میرا حسین مٹی پہ نہ بیٹھے۔ شبیر مٹی پہ کیوں بیٹھے؟ آنکھیں کیوں بند کی؟ حسین آواز دے کے کہتا ہے بس بابا تھوڑی دیر ٹھہر جائے، میں آنکھیں بھی کھولوں گا، میں سر بھی اٹھا لوں گا۔ حسین بند کیوں کی؟ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بابا آنکھیں بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ سیدہ سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا، میں بالکل قریب سے گزر گیا۔ شہادت مجھے نہیں پڑھنا۔ ایک فقرہ پہلے کہوں گا، ایک فقرہ اس کے بعد، اور پھر آپ کو سلام کرتا ہوں، بابا جی کو ممبر دیتا ہوں۔ بس میرے محترم سننے والوں، ایک وعدہ مجھ سے کر لو، مجھ سے نہیں اپنے مولا سے کر لو۔ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ کیا ہے؟ اپنے مالک سے کرو۔ 3 جمادی الثانی آئے گی نا، آپ نے جو فرمایا 3 جمادی الثانی جو آئے گی نا، وہ شام ہونے کے بعد نا مجلس بابا جی جب آپ کی تمام ہو جائے، پھر سونا نہیں ہے، پھر اگلی رات جاگنا ہے، نماز فجر تک جاگنا ہے، کیونکہ وہ رات جاگنا علی کی سنت ہے۔ بتاؤں کیوں؟ کیونکہ پوری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو آباد رکھے، پوری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی ہے۔ اور اگر کسی بندے کو اب بھی سمجھ نہیں آئی نا، تو میں احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ کنایا کرتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ جب علی نے 3 جمادی الثانی بطول کو قبر میں اتارا تھا نا، تو قبر میں اتارتے ہوئے علی کا رخ قبر رسول کی طرف پھر گیا اور آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی لگائی ہوئی پابندیوں کی وجہ سے جو قرآن آپ نے میرے حوالے کیا تھا اس کا ہر ورق پھٹ گیا ہے۔ جو بندہ ابھی نہیں رو سکا اسے اگلا فکر کہتا ہوں۔ میرے سوال کا جواب دینا اور یہیں سلام کر رہا ہوں۔ بابا حامد شاہ جی، میں نے ابھی خندق پڑھی، بدر، احد، خندق، خیبر، کبھی علی نے کسی سے مدد مانگی ہو؟ مانگی کبھی کسی سے مدد؟ نہیں، آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، بتاؤ کبھی کسی سے علی نے مدد مانگی؟ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، 19 رمضان جب میرے مولا کو ضرب لگی تو گلیم میں کمبل سمجھ لیں اس میں ڈال کے بیٹے جب لے کے چلے نا، آگے سے حسنین نے پکڑا، ایک طرف سے حسین نے، ایک طرف سے حسن نے، پیچھے سے ایک طرف سے محمد حنفیہ نے، ایک طرف سے سرکار عباس نے۔ جب گلی میں آگے نا مسجد سے نکل کے، فرمایا میرے بیٹو مجھے میرے پیروں پہ کھڑا کرو، میں بیٹیوں کے سامنے سہارے پہ نہیں جانا چاہتا۔ میں بسم اللہ کروں، وہ جو میرے سہارے پہ کوفہ آئی ہیں نا، میں ان کے سامنے سہارے پہ نہیں جانا چاہتا، میں اپنے پیروں پہ چل کے جاؤں گا۔ وہ علی جو اپنے سر میں ضرب کھانے کے بعد اپنے پیروں پہ چل کے گھر میں گئے ہیں نا، اس علی نے پتہ نہیں کیا دیکھا تھا کہ جب علی نے بطول کو کفن پہنایا نا، تو کفن پہنانے کے بعد علی آواز دے کے کہتے ہیں حسن مجھے سہارا دے۔ پتہ نہیں علی نے کتنے زخم دیکھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔